السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عصمت علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں RTV۔ کون جانتا تھا کہ دنیا کو اپنی عسکری مہارت اور میدان جنگ کی بہترین چالوں سے وقت کے سپر پاور کو ناک کو چنے چبوانے والا آخر میدان کارزار میں شہادت کی منزل سے سرفراز ہوگا۔ چکوال کے ایک غیر معروف گاؤں کے ایک متوسط زمیندار گھرانے میں غلام علی تارڑ کے گھر پیدا ہونے والا یہ شہزادہ شہدائے بدر اور شہدائے احد کے جانشینوں میں اپنا نام لکھوانا مقدر پا گئے۔ پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کہے ایک بہانہ۔ دوستو، ISI کے سابق آفیسر اور فادر آف طالبان کا لقب پانے والے امیر سلطان المعروف کرنل امام، جس نے خود مجاہدین اسلام کے ایک بریگیڈ کی کمانڈ کرتے ہوئے افغان جہاد میں روس کے خلاف وہ کارنامے انجام دیے جن کا اگر ذکر کرنا یہاں شروع کر دوں تو شاید یہ ویڈیو ختم ہی نہ ہو جائے۔ دوستو، روس کے خلاف افغان جنگ میں سر فہرست امریکی سٹنگر میزائلز جو بار بار مطالبات کرنے پر امریکی حکومت کی طرف سے مہیا کیے گئے، جن کے ملتے ہی روسی جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کی ڈراپ ڈاؤن شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی۔ جب انہی سٹنگر میزائلوں کی مجاہدین کو چلانے کی ٹریننگ دینا تھا تو وہ کرنل امام ہی تھے کہ جن کی تربیت یافتہ یونٹ کو سٹنگر میزائل فراہم ہوئے، اور ان کی 100% کامیاب رزلٹ دیکھ کر خود امریکی حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے۔ جیسے جیسے ان کے تربیت یافتہ مجاہدین میدان کارزار میں اترتے، دشمن کی لاشوں کے انبار لگا دیتے۔ استاد المجاہدین کے نام سے مشہور کرنل امام، جن کی زندگی کا ہر دن اور ہر رات جہاد کے لیے ہی وقف رہا اور جو ریٹائرڈ ہو کر بھی عملی زندگی میں جہاد سے دور نہ ہوئے۔ بقول جنرل مرحوم حمید گل کے فوجی کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا، اس مقولے کو آپ نے سچ کر دکھایا۔ ان کی زندگی کا اصل امتحان اس وقت شروع ہوا جب روس کی افغانستان سے واپسی کے بعد مجاہدین کی آپس میں اقتدار کے لیے رساکشی شروع ہوئی۔ جب ہر گروپ افغانستان پر حق دسترس ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا، اور جو افغانستان اور خود مجاہدین کے لیے بھی ایک عظیم نقصان سے کم نہ تھا۔ ایسے وقت میں جب کوئی گروپ کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، جہاں ایک ایسی عظیم قوت کی ضرورت تھی جو نہ صرف پورے افغانستان پر کنٹرول کرتی بلکہ اپنی رٹ بھی قائم کرتی، یہاں سے پھر طالبان کو لانچ کیا گیا، جنہوں نے تاریخ کی ایک بہترین حکومت قائم کی، جسے افغانستان میں امن و سکون کا ایک بہترین دور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ایسے منظم گروہ کی تیاری اور انہیں میدان کارزار میں اتارنا ایک ایسی کامیابی ہے کہ آج بھی ایک دنیا ورثہ حیرت میں ہے۔ ان کے تربیت یافتہ مجاہدین کے کارنامے رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ یہی وہ کامیابیاں تھی جن کے لیے انہیں شہید کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا، ورنہ باطل قوتیں خود کو ناکام سمجھتی رہی، لیکن انہیں شہید کر کے بھی وہ نامراد ہی رہے، کیونکہ ان کے تربیت یافتہ مجاہدین آج بھی کامیابیوں سے آگے بڑھ رہے ہیں۔